اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو، یعنی یہ سب چیزیں اس دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، اسے احترام کرنا چاہیے۔ سادہ سی حدیث ہے، لیکن اس وقت اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے کل المسلمی کی، اور جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں حدیث سنائی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دونوں احادیث میں جو اس کنسٹرکشن کے حوالے سے فرق آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ جو حدیث تھی کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہر مسلمان کے لیے جو کنسٹرکشن استعمال کی گئی ہے وہ استعمال کی گئی ہے کلو مسلمن، جبکہ اس حدیث میں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، تو مسلمان کا سب کچھ اس مفہوم کے لیے جو کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کل المسلمی۔ تو دونوں کنسٹرکشنز میں فرق کس چیز کا ہے؟ جو مضاف الیہ ہے اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فرق ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مرکب اضافی جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم مزید ایگزامپلس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو پہلی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کل مسلم یہ کنسٹرکشن ہے، اور اس کلی کو اگر میں حالت رفع میں رکھوں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کل مسلمن۔ اچھا، اب عربی کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ اگر غور کریں تو دیکھیں اس میں پہلا اسم الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ، اور دوسرا اسم حالت جر میں، تو وہ جو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ ان دونوں اسماء پر لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کنسٹرکشن جو ہے ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے۔ کلیئر ہوگی؟ اچھا، لہٰذا یہاں سے ایک رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ جو کل کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلی بات جو آپ نے سیکھنی ہے، آج بہت اہم باتیں ہیں یہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، کہ کل کا لفظ عربی زبان میں مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یا اس پہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کلو مسلمین کا ترجمہ جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو وہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ ہر مسلمان۔ اب ہر مسلمان جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے اردو میں آ رہی ہے وہ آپ کو جو ہماری اردو پریکٹس میں عام مرکب اضافی ہے اس سے مختلف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی کس طرح مختلف ہے کہ اس کنسٹرکشن میں آپ کو کا کے کی لفظ نظر نہیں آ رہا، یعنی مرکب اضافی کی جو پہچان مانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کنسٹرکشن ہے جس میں کا کے کی جیسے الفاظ استعمال ہو، ٹھیک؟ زید کی کتاب، علم کی طلب، مسلمانوں کے گھر، تو کا کے کی جیسے الفاظ آپ کے سامنے مرکب اضافی میں آئیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، عربی کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہم اردو میں کر رہے ہیں وہ ایک خاص انداز میں مرکب اضافی کے طور پہ نہیں آ رہا۔
یعنی اب دیکھیں نا اس میں ہر مسلمان میں کا کے کی کا آپ کو ذکر ہی نہیں مل رہا. تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, آپ نے عربی کنسٹرکشن میں دیکھنا ہے کہ وہ کنسٹرکشن کون سی بن رہی ہے. اس لیے میں نے خاص طور پہ آپ کے سامنے مینشن یہ کیا ہے کہ عربی زبان میں کل کا لفظ جو ہے مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ جس انداز میں بھی ہو, یہ ہمارے اردو محاورے کی آپ کہہ لیں کہ ضرورت ہے کہ اس کنسٹرکشن کو ہم اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس انداز میں کریں گے. تو کلو مسلمن, ہر مسلمان, ایسا ترجمہ ہوگا. اب آپ کے سامنے مختلف میں کنسٹرکشنز لکھتا ہوں کل کے لفظ کے ساتھ, جس کا ترجمہ آپ ہر کے ساتھ ہی کریں گے. ایک کنسٹرکشن اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کلو کتابن, کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر کتاب, ہر کتاب. اور ایک بڑی مشہور کنسٹرکشن آپ جو قرآن مجید میں اکثر پڑھتے ہیں, کلو شیئن, ہر چیز. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اب دیکھیں یہ کلو مسلمن, کلو کتابن, کلو شیئن. پہلی بات یہ کہ کل کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے, اور دوسری بات کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ واحد آ رہا ہے اور نکرہ استعمال ہو رہا ہے. جب کل لفظ کا مضاف الیہ آپ کو واحد اور نکرہ ملے تو آپ نے اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے؟ ہر والے اسلوب میں کرنا ہے. کلو مسلمن, ہر مسلمان, کلو کتابن, ہر کتاب, کلو شیئن, ہر چیز. کلیئر ہو گیا؟ یعنی اب آپ مختلف مرکب اضافی اس انداز میں بنا سکتے ہیں, یعنی جس میں آپ ہر کا مفہوم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ اسلوب اختیار کر سکتے ہیں. اچھا, اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے کل المسلمی, کل المسلمی. اب کل مسلمین اور کل المسلم میں فرق مضاف الیہ کے معرفہ نکرے کا, ٹھیک ہے. اب جب اس صورت میں ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئے گی, یعنی کل لفظ کا مضاف الیہ جو ہے وہ واحد اور معرف بلام نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اس وقت آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح کرنا ہے جو مضاف الیہ کی جگہ پر اس میں ہے نا, اس کا کل, اس کا کل, یعنی المسلم کا کل. کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلمان کا کل, یعنی مسلمان کا سب کچھ, یعنی پورا مسلمان. تمام مسلمان نہیں, سارا مسلمان, پورا مسلمان, سارا کا سارا مسلمان, مسلمان کا کل. مسلمان کا کل مراد ہے میں ایک مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, تو میرا سب کچھ, مسلمان کا سب کچھ, کل المسلمی. اس لیے دیکھنا ترجمہ کیا بن رہا ہے حدیث کا, کل المسلمی علی المسلمی حرام. مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے, اور وہ سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ وہ دمہ, اس کا خون, و مالہ, اس کا مال, و عرضہ, اور اس کی عزت و آبرو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ دیکھیں اتنا سا باریک سا فرق ہے جس سے مفہوم کتنا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اب دیکھیں, اب میں اگر آپ کے سامنے یہ جو دوسری کنسٹرکشن ہے کلو کتابن, اس کو ال کے ساتھ شو کروں, کل الکتابی, ماشاءاللہ, بس یہ مفہوم ہے. کل الکتابی کا ترجمہ ہے پوری کتاب. کل الکتابی کا معنی پوری کتاب, اور کلو کتابن کا معنی ہر کتاب. ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ, بات کلیئر ہوگی نا؟ اچھا, اب سوال اپنا آیا تھا دانش کی طرف سے کہ کل کا لفظ جو ہے ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے, تو میں نے اس کا جواب انہیں ہلکا سا دیا تھا کہ آپ پہلے ایک مشکل ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے تو مزید اس میں آپ پھنس جائیں گے. تو کل کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو کر ہی آتا ہے, لیکن آپ کو قرآن مجید میں یہ اس کا مضاف الیہ کئی جگہ پر نہیں ملے گا. مثلا سورۃ الحدید کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا, یعنی وہاں پر اس کا آپ کہیں گے مضاف الیہ کہاں ہے, تو اصل میں کلن کا لفظ مضاف ہو کر ہی آتا ہے,
لیکن اس کا مضاف الیہ کئی جگہ پر حذف کر دیا جاتا ہے, اس کو مینشن نہیں کیا جاتا, اور اس کو حذف کرنے کے بعد اس کل پر تنوین جو ہے شو کر دی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ آپ سوالات جب ایسے کریں گے تو یہ گفتگو ذرا پھر مشکل سمت کی طرف نکل جاتی ہے. میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں کہ آپ کے ان سوالات کو میں اگنور کروں, تاکہ ابھی آپ کو سمجھانے والے سوالات نہیں ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کلیئر ہو گیا نا. اور اگر کل کا مضاف الیہ آپ کو واحد ملے لیکن معرف باللام ملے, تو اس وقت آپ نے جو مضاف الیہ کی جگہ پر اسم ہے اس کا کل کر کے ترجمہ کرنا ہے. کل المسلمی, مسلمان کا سب کچھ, کل الکتابی, پوری کتاب. ٹھیک ہو گیا نا. ہاں, اور اگر آپ لانا چاہتے ہیں جی تمام مسلمان, تمام مسلمان لانا چاہتے ہیں, تمام طلبہ لانا چاہتے ہیں, مثلا میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کل طالب, کیا ترجمہ کریں گے عرفان؟ ہر طالب علم. کل طالب, ہر طالب علم. میں کہتا ہوں ہر طالب علم محنتی ہے. ٹھیک ہے, کل طالب علم. کلیئر ہو گیا. اچھا, اب میں کہنا چاہتا ہوں تمام طلبہ. اب یہ تمام طلبہ, یہ مفہوم دینے کے لیے میں یہاں پر کل کا جو مضاف الیہ ہے نا, اسے ایک تو معرف باللام لاؤں گا اور جمع کی صورت میں لاؤں گا. کل الطلاب, تمام طلبہ. کنسٹرکشن سمجھ میں آ گئی نا. دیکھیں, کل طالب, ہر طالب علم, کل الطلاب, تمام طلبہ, اور اگر میں کہوں کل الطالبی, یعنی اس طالب کو معرب باللام کر کے لا دوں تو طالب علم کا سب کچھ, یعنی پورا پورا طالب علم. ٹھیک ہے, یہ مفہوم ہوگا. تو یہ حدیث آپ کے سامنے چونکہ کوٹ کی تھی میں نے, تو اس حوالے سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو آگے انشاءاللہ تعالی مدد دے گا. بہرحال اس وقت جو فوکس آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. جس اسم کو نسبت دیتے ہیں وہ مضاف کہلاتا ہے, اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا, اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. جب بھی آپ کو قرآن مجید میں کوئی ایسی کنسٹرکشن نظر آئے گی تو اس کا ترجمہ اگر کا کے ساتھ نہ بھی ہو تو آپ نے اسے مرکب اضافی ماننا ہے. آپ نے اسے مرکب اضافی ماننا ہے, اس لیے کہ وہ مرکب اضافی ہی ہے. ہاں, ہماری اردو کی مجبوری ہے, اردو زبان کی مجبوری ہے کہ اس میں ہم اس مرکب اضافی کا ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم دوسرے جو سادہ مرکب اضافی ان کا ترجمہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ سوال اچھا ہے کہ کل کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جن کا کے ساتھ نہیں کریں گے. تو اس میں ایک لفظ ہے بعض. بعض کا لفظ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بعض الطلابی, بعض طلبہ. ٹھیک ہے, بعض طلبہ. دیکھیں جس طرح ہم نے کہا نا کل الطلابی, تمام طلبہ. اب اگر میں اس کو کہوں بعض الطلابی تو اس کا ترجمہ ہوگا بعض طلبہ, بعض طلبہ. اسی طرح ایک لفظ اور ہے اکثر. ہم کہتے ہیں اکثر طلبہ, تو عربی زبان میں اکثر کا لفظ جو ہے یہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اکثر الطلابی, اکثر طلبہ. کلیئر ہو گیا. تو یہ کل, بعض, اکثر. اب دیکھیں اکثر طلبہ جب میں اردو میں بول رہا ہوں تو آپ اسے کبھی بھی مرکب اضافی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. میں بعض طلبہ بول رہا ہوں تو آپ اس کو مرکب اضافی نہیں, آپ کہیں گے جی مرکب اضافی کی پہچان تو کاکے کی ہے. میں کہتا ہوں تمام طلبہ تو آپ کہیں گے اس میں کاکے کی تو ہے نہیں, تو مرکب اضافی ہے نہیں. لیکن عربی میں ان کنسٹرکشنز کو مرکب اضافی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی تک ہم نے جو مرکب اضافی بنائے ہیں اس میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو واحد اسم ہی استعمال کیا, نہ ہم نے مضاف الیہ کو مثنیٰ استعمال کیا, نہ مضاف کو مثنیٰ استعمال کیا, نہ ہی ہم نے مضاف الیہ کو جمع استعمال کیا, اور نہ ہی مضاف کو جمع استعمال کیا. تو اب ہم وہ کنسٹرکشنز کریں گے جن میں ہمارا مضاف اور مضاف الیہ
واحد سے ہٹ کر مثنیٰ استعمال ہو رہا ہے یا جمع استعمال ہو رہا ہے. مثلا میں کہتا ہوں بیت المسلمی. جی عرفان صاحب کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بیت المسلمی مسلمان کا گھر، بیت المسلمی مسلمان کا گھر. اب میں بنانا چاہتا ہوں دو مسلمانوں کا گھر، دو مسلمانوں کا گھر. گھر ایک ہی ہے لیکن دو مسلمان ہیں، تو مضاف واحد ہی ہے، مضاف واحد ہی ہے، وہ بیت ہی رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ مثنیٰ آ گیا. فالو کر رہے ہیں نا؟ دو مسلمانوں کا گھر میں کر رہا ہوں نا، دو مسلمانوں کا گھر. تو اب المسلمی ایک مسلمان اور دو مسلمان، یعنی دو مسلمانوں کی عربی مسلمانی ہے نا، لیکن مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کی حالت جر استعمال کریں گے اور وہ کیا ہوگی؟ مسلمینی. ماشاءاللہ، بس اتنی سی بات تھی. تو ہم یہ کہیں گے بیت المسلمینی، بیت المسلمینی، دو مسلمانوں کا گھر. تو یہاں پر مضاف الیہ واحد ہے، یہاں پر مضاف الیہ مثنیٰ ہو گیا. اب تیسری کنسٹرکشن جو ہم بنائیں گے، یہاں پر مضاف الیہ کو جمع رکھ کے بنا لیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا گھر. تو کیا بنے گی کنسٹرکشن؟ بیت المسلمین، بیت المسلمین. اب یہاں پر وہ چارٹ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کی ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ واحد اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے، مثنیٰ اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے، جمع اگر سالم ہے مذکر ہے تو اس کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے، جمع سالم اگر مؤنث ہے تو اس کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے. تو بیت المسلمی، بیت المسلمینی، بیت المسلمین. کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہاں پر مسلم مذکر ہے، ہم مسلم مؤنث رکھ کر تین کنسٹرکشن بناتے ہیں. جی ارسلان، آپ مسلمان یعنی مضاف الیہ جو آپ کا مؤنث ہونا چاہیے، بیت المسلماتی. ماشاءاللہ. بیت المسلماتی، مسلمان مؤنث کا گھر. اب دو مسلمان مؤنث کا گھر بنانا چاہتا ہوں تو کیا بنے گا شارو؟ ماشاءاللہ جی. بیت المسلمتین، بیت المسلمتین، دو مسلمان مؤنث کا گھر. اب میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان مؤنثوں کا گھر. بیت المسلماتی، بیت المسلماتی. الف لام لگا ہوا ہے نا، الف لام لگ گیا تو پھر تنوین چلے گی، سمپل سی بات ہے. تو یہ دیکھیں 6 کنسٹرکشنز آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ان 6 کنسٹرکشنز کو ہم رکھتے ہیں. یہ تو مسلمان کا گھر کیا نا ہم نے، مسلمان کی کتاب کے ساتھ ان 6 کی 6 کنسٹرکشنز کو ہم پورا کرتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. جی کتاب المسلمی، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمتی، کتاب المسلمتی. ماشاءاللہ. کتاب المسلمتین، کتاب المسلمتین، کتاب المسلماتی. کتاب المسلماتی. یعنی ان 6 ایگزامپلز میں آپ کا مضاف الیہ جو ہے وہ واحد مذکر مؤنث، مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع سالم مذکر مؤنث آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے؟ اب جمع مکسر کی ایگزامپل بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا بیت المسلمی، یہاں پر میں کر لیتا ہوں بیت الولدی، لڑکے کا گھر. تو جی عرفان، بیت الولدی، بیت بیت الولدینی. ماشاءاللہ. بیت الولدین. ہاں، اب ولد کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے. ہاں، تو بیت
औलादी। जमा मुकस्सर का इराब वाहिद इसम की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये बातें बार 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 आपके सामने आ रही हैं। अब चार्ट आप सामने रखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी रेगुलरिटी। अरबी के हवाले से मैंने आपको पहले दिन ख़ास तौर पे कुछ बातें जो बताई थी कि अगर आप इस कोर्स से वाकई सही माना में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है। एक तो छुट्टी तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, यदि छुट्टी कर ली तो आप समझें कि पीछे चले गए। एक लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो मैंने कहा था ये लिंक्ड लैंग्वेज है, इसमें एक से एक चीज़ आगे मिली हुई है और आपका कोई लिंक मिस है या कमज़ोर है तो जब तक वो पक्का नहीं होगा या पूरा नहीं होगा आपको आगे समझने में मुश्किल पेश आएगी, और जब मुश्किल पेश आएगी तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि जी अरबी मुश्किल है, ठीक है नहीं। और हमारी आपको पता है आदत ये है कि कसूर फिर यानी वो अरबी ज़ुबान का ही निकलता है कि है ही मुश्किल ज़ुबान, यानी हम अपनी गलती मानने को तो कभी तैयार होते ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिस ना करें कोई लेक्चर। ये 4 माह मुझे याद है FSC में जब होते थे हम तो वालिदैन कहा करते थे कि बेटा ये 2 साल लगा लो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, यही था ना। यानी इस पे तमाम वालिदैन का इजमा है, यानी सब वालिदैन ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही है ना। अब यानी वो ज़िंदगी बन जाएगी, क्या मतलब दुनिया बन जाएगी। लेकिन यकीन माने, ईमानदारी से मैं कहता हूँ अब ये 4 माह लगा लें, 4 माह पूरे, आपकी वाकई ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन कौन सी ज़िंदगी? जो असल ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसके लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा अगर आप चाहें कि आपके सारे काम भी होते रहें और आपको ये सब कुछ भी आ जाए। ऐसा मुश्किल है। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बान जो है ज़रूर करना पड़ेगा। अपनी तमाम दूसरी चीज़ों को यानी प्रायोरिटीज़ जो भी हैं आपकी वो आपको पीछे करनी पड़ेंगी। इसे प्रायोरिटी देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा इंशाल्लाह ताला। ले जी, एक कंस्ट्रक्शन सामने आ गई। अब इसी तरह की आप देखेंगे कुरान मजीद में आपको बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। मसलन मैं कहता हूँ रब्बुल आलमीना, ठीक, देखें रब्बुल आलमीना, तमाम जहानों का रब। आ गया ना, ये कंस्ट्रक्शन देखें आपके सामने आ गया। अब आप रब आपका मुजाफ और अल आलमीना मुजाफ इलैह, और अल आलमीना ईना साउंड है तो जमा सालिम मुज़क्कर की साउंड है, ठीक हो। इस तरह और भी कंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब आपको मुजाफ की जगह पर जो है यहां पर हमने मुजाफ इलैह को वाहिद मुसन्ना और जमा रखा। अब मुजाफ को जो है वो मुसन्ना और जमा बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमने बात की थी किताबुल वलदी की, लड़के की किताब। अब मैं कहना चाहता हूं लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें। अब यहां पर देखें लड़का यानी मुजाफ इलैह एक ही है, लेकिन जो मुजाफ है वो 2 मुसन्ना आ गए, यानी किताबें, 2 किताबें। अब 2 किताबें जो है उसकी अरबी हमारे पास क्या होती है? किताबानी। ये हमने जो सीखा था कि वाहिद इसम से मुसन्ना कैसे बनाते हैं, तो ये अब हमें फ़ायदा हो रहा है उसका। अब किताबानी मुसन्ना लफ्ज़ मैं मुजाफ की जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुजाफ की जो 2 शराइतें वो क्या है कि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और इसका इराब हल्का होता है। और इराब हल्का से क्या मुराद है? अस्मा की वो कैटेगरीज जिन पे तनवीन आती है तनवीन हट जाती है, और मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर का नून ड्रॉप हो जाता है, तो इसका नून ड्रॉप हो जाएगा तो ये रह जाएगा किताबा, और मुजाफ इलैह जो है वो हमारा वाहिद का वाहिद है। तो ये अलग अलग पढ़ें तो किताबा अल वलदी, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा किताबल वलदी। क्लियर हो गया ना? क्योंकि देखिए यहां पर अलिफ भी खाली है और लाम भी साकिन है, तो इसको किताबाल वलदी नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आप बा की जबर को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे किताबल वलदी।
क्लियर हो गया जी, लड़के की 2 किताबें। अच्छा जी, अभी इस कंस्ट्रक्शन को जरा सामने रख के मजीद कुछ बना लेते हैं। मैं कहता हूं जैद की 2 गाड़ियां, जैद की 2 गाड़ियां, जी दानिश। सैयारता ज़ैदिन, सैयारता ज़ैदिन, जैद की 2 गाड़ियां। ठीक, अच्छा जी अरसलान, मैं कहता हूं हामिद के 2 घर, बैता, माशाल्लाह, बैता हामिदिन, हामिद के 2 घर। क्लियर हो रही है ना बात, की मुश्किल तो नहीं पेश आ रही। अब देखें, यही जो हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाए, इन्हें हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं कहता हूं जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं। जी इरफान, जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं, या जैद की 2 गाड़ियां, चले खूबसूरतें कर लेते हैं, फिर नई बाद में खबर लाएंगे। जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं, मुब्तदा खबर तयन करें, मुब्तदा क्या और खबर क्या है? जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं, इस पूरे जुमले में मुब्तदा क्या है? शाबाश, जैद की 2 गाड़ियां, ना खाली जैद मुब्तदा है, ठीक हो गया ना। तो जैद की 2 गाड़ियां आपका मुब्तदा हो गया, यानी ये जो हमने बनाया सैयारता ज़ैदिन, ये हम मुब्तदा की जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि हमने रफा में कंस्ट्रक्ट किया है। अब खबर ला रहे हैं, खूबसूरत है, खबर नकरा होती है, जमीलतुन, फिर 2 गाड़ियां ना हुई, जमीलतानी। मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। सैयारता और मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल हैसियत मुज़ाफ को हासिल है। इसमें देखिए जो मुरक्कब है, इसमें ज़ैद 1 है, किताबें 2 हैं, होता रहे, ज़ैद 1 है, देखें ना, मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है। हमारी मुब्तदा में एक चीज़ें 2 है और एक मैं जुमला देखो जुमला लिखता हूं, मैं इसको पूरा लिखता हूं ना, सैयारता ज़ैदिन जमीलतानी। क्लियर है ना। अच्छा अब देखें, असल में मुरक्कब इज़ाफ़ी में देखें, असल कौन है? मुज़ाफ। 2 गाड़ियां खूबसूरत है ना, 2 गाड़ी, जैद क्यों आया बीच में? उन 2 गाड़ियों का ताल्लुक हम जैद से कायम कर रहे हैं। असल तो खूबसूरत गाड़ी हैं दोनों। मुब्तदा अगर देखें आप, उसको सिर्फ रेफर कर रहे हैं। हाँ, इस 2 गाड़ियों को सिर्फ हमने निस्बत दी है, जैद गाड़ियां दोनों किसकी हैं? बाद 2 गाड़ियों की नहीं है, लिहाजा उसको हमने फोकस करना है, उसके मुताबिक हमने खबर लानी है, उसी को जिन्स और अदद के एतबार से देखना है। तो सैयारता ज़ैदिन जमीलतानी, जैद की 2 गाड़ियां खूबसूरत हैं जी। जैद की 2 गाड़ियां नई हैं, जदीदतानी, माशाल्लाह, सैयारता ज़ैदिन जदीदतानी। क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं कह रहा हूं हामिद के 2 घर, हामिद के 2 घर नए हैं। जी अरसलान, हामिद के 2 घर नए हैं, मुब्तदा खबर का तयन करते हैं। मुब्तदा क्या? हामिद के 2 घर हैं सर, ये मुब्तदा हो गए, नए हैं ये खबर होगी। जी माशाल्लाह। बैता हामिदिन, बैता हामिदिन जदीदानी, जदीदानी, बैता हामिदिन जदीदानी। ठीक हो गया जी। जी डॉक्टर साहब, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अल्लाह के रसूल हैं। जी मैं ज़रा मुब्तदा पूरा कर लूँ पहले। मुब्तदा इसमें इब्राहीमु व इस्माइलु, जी माशाल्लाह। रसूलानी था, 2 है ना, रसूलानी, और रसूलानी जब मुजाफ बनकर आएगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा, रसूला और मुजाफ इलैह अल्लाही, और मिला के पढ़ेंगे रसूल अल्लाही। इब्राहीमु व इस्माइलु रसूल अल्लाही। क्लियर हो गया जी। तो
किताबा अलवलदी, किताब अलवलदी, और इसको पूरा कर लें, लड़कों नहीं, लड़के की किताबें, लड़के की किताबें। अब किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें, और किताब की जमा क्या आती है? कुतुब, ठीक है, कुतुबुन। तो वो कुतुब का लफ्ज जब हम मुजाफ बनाकर लाएंगे तो अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर कुतुब और अल वलदी, कुतुबुल वलदी, लड़के की किताब। मक्का का मुसलमान, जी दानिश, मक्का का मुसलमान, मुस्लिमू, मुस्लिमू, मक्कातिन, मक्काती, मक्काता, मुस्लिमू, मक्काता, मक्का का मुसलमान, ठीक है। मक्का हालत जर में है, क्यों? गैर मुंसरिफ इसम है, और गैर मुंसरिफ इसम जो है वो हालत जर में जेर कबूल नहीं करता इल्ला उस पे अलिफ लाम आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं कहना चाहता हूं जी मक्का के दो मुसलमान, जी असलान, मक्का के दो मुसलमान, मुस्लिमानी, चले नून, नून लगा के हम मिटाते हैं ताकि कायदा कंफर्म हो जाए। मुस्लिमा मक्का था। अब मैं कहना चाह रहा हूं मक्का के मुसलमान, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, और जमा क्या है उसकी? मुस्लिमूना। मुस्लिमू, मुस्लिमूना था ना, नून सिर्फ हटाना आपने, मुस्लिमू मक्का था, मुस्लिमू मक्का था, क्लियर हो गया जी। अब अगर मक्का की मुसलमान, मक्का की मुसलमान की बता रहा है कि अब मुसलमान जो है मुअन्नस है, तो क्या कंस्ट्रक्शन बनेगी जी? मुस्लिमातु मक्का था, मुस्लिमाता मक्का था, मुस्लिमातु, मुस्लिमातु मक्का था, ठीक हो गया जी। लेकिन जी काफ़ी, अब ये आप पर है, आप प्रैक्टिस करें, टाइम निकालें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है खुद लिखें, बनाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है वो मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहे कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 4 माह का कोर्स है, इसमें से 1 माह आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, पता भी नहीं चला 1 माह का। इंशाल्लाह ताला 3 माह जो है ये भी गुजर जाएंगे, और अपनी पूरी ज़िंदगी में से कुरान के लिए या उसकी ज़ुबान सीखने के लिए 4 माह निकालना मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह की तौफीक से है, तो उससे तौफीक मांगते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।